سوچو اگر جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو وہی تمہاری زندگی برباد کرنے کا سبب نکل آئے، تو اگر ایک جھوٹا ویڈیو ایک سچی محبت، ایک رشتہ اور ایک پوری زندگی توڑ دے تو آج کی کہانی شک، دھوکے اور پچھتاوے کی وہ داستان ہے جہاں دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اپنا ہی نکلا۔ یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب سچ سامنے آتا ہے مگر محبت ہار جاتی ہے۔ اصل گناہ گار کوئی دشمن نہیں تھا بلکہ وہ نکلا جس پر کامیار سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ دل تھام کر بیٹھ جائیے کیونکہ آج سارے نقاب اترنے والے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے اسپتال کے ایک سرد اور خاموش کوریڈور سے جہاں کامیار کی بے چینی اپنے عروج پر ہے۔ اسی لمحے ڈاکٹر آ کر وہ خبر دیتا ہے کہ جس کا سب کو انتظار تھا، سنیتا وہ لڑکی جو اس سارے فساد کی جڑ تھی، اب ہوش میں آ چکی تھی۔ یہ سنتے ہی آئرہ اور کامیار دونوں بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف جاتے ہیں۔ آئرہ جس کی زندگی ایک جھوٹی ویڈیو نے مکمل طور پر تباہ کر دی تھی، سنیتا کو دیکھتے ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ روتی ہوئی آواز میں وہ صرف ایک سوال پوچھتی ہے، تم ہی ہو نا؟ سچ بتا دو، میری پوری زندگی داؤ پر لگی ہے۔ یہیں سے کہانی کا نیا بڑا راز سامنے آتا ہے۔ سنیتا روتے ہوئے اعتراف کر لیتی ہے کہ وہ لالچ میں آ گئی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ اس پیسوں کا وعدہ کیا گیا تھا اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ویڈیو اتنی بڑی تباہی مچا دے گی۔ کامیار کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ غصے میں چیخ کر پوچھتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے یہ سب کروایا۔ سنیتا خوف زدہ لہجے میں وہ نام لیتی ہے جو سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، خاور۔ یہ سن کر آئرہ کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ خاور جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہی اس گھناؤنے کھیل کا اصل کردار نکلا۔ شرمندگی سے آئرہ کامیار کی طرف دیکھتی ہے اور مان لیتی ہے کہ کامیار بے گناہ تھا۔ لیکن کہانی یہاں سب سے دردناک موڑ لیتی ہے۔ کامیار آئرہ کو گلے لگانے کے بجائے سرد نگاہوں سے دیکھتا ہے اور صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ جس دن آئرہ نے اس پر شک کیا تھا اسی دن ان کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ آج اسے سچ مل گیا ہے اور اس کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر کامیار وہاں سے چلا جاتا ہے اور آئرہ پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہتی ہے۔ ادھر گھر پہنچتے ہی آئرہ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس کے والد سخت لہجے میں فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب چاہے کچھ بھی ہو آئرہ کی شادی خاور سے ہی ہوگی۔ آئرہ چیختی ہے، روتی ہے، سب کو بتانے کی کوشش کرتی ہے خاور دھوکے باز ہے، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ دوسری طرف کامیار کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ سیدھا خاور کے گھر پہنچتا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ خاور کو کالر سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیتا ہے اور الزام لگاتا ہے کہ اس نے اس کی آئرہ سے اسے چھین لی ہے۔ کامیار خاور کو اس وقت تک مارتا رہتا ہے جب تک وہ سچ نہ اگل دے۔ تب خاور چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ یہ سب اس کا پلان نہیں تھا بلکہ یہ سب فاریہ کا کیا دھرا تھا۔ فاریہ ہی نے کہا تھا کہ کامیار کو پھنسانا ہے اور آئرہ کو خاور کے قریب لانا ہے۔ ناظرین، یہ انکشاف کامیار کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہوتا ہے کیونکہ فاریہ اس کی سب سے قریبی دوست تھی۔ غصے سے بھرا ہوا کامیار فوراً فاریہ کے گھر سامنے پہنچتا ہے۔ فاریہ کی گھبراہٹ ہی سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ کامیار بغیر سوچے سمجھے سب کچھ اس کے سامنے ایک منہ پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے اور صاف کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد نہ وہ اس کی دوست ہے اور نہ اس کی زندگی کا کوئی حصہ۔ فاریہ کا نام ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ فاریہ زمین پر بیٹھ کر روتی رہتی ہے مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سچ سامنے آنے کے باوجود آئرہ ایک خوفناک فیصلہ کر چکی ہے۔ وہ اپنا سوٹ کیس پیک کر لیتی ہے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اگر کامیار نے اسے معاف نہ کیا تو وہ اس شہر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہے گی۔ دوسری طرف کامیار اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے۔ اس کا دل آج بھی آئرہ کے لیے دھڑک رہا ہے مگر اس کی انا درمیان میں آ کھڑی ہو جاتی ہے۔ آئرہ گھر سے نکل چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا کامیار اسے روک پائے گا یا پھر شک کی وجہ سے ایک سچی محبت ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی؟